نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج 15 اگست ہے۔ تمام ملک کسی نہ کسی دن کو مخصوص طریقے سے مناتے ہیں۔ ہمارا ہندوستان جس کے اندر بہت ساری برادری رہتی ہیں، جن کے الگ الگ تہوار ہیں جو ان کو ایک متعین دن کے اندر مناتے ہیں۔ مثلا ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، ہم لوگ پورے سال کے اندر 2 دن ایسے ہیں جن کے اندر خوشی مناتے ہیں۔ آپ تمام حضرات ان 2 دنوں کو بخوبی جانتے ہیں، جن کو ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن پورے ہندوستان کے اندر 2 دن ایسے ہیں جن کے اندر کوئی برادری، کوئی سکھ ہو، کوئی ہندو ہو، کوئی مسلمان ہو، کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا، سب لوگ اس کو اکٹھا ہو کر مناتے ہیں۔ اور وہ 2 دن ایک 26 جنوری ہے اور ایک 15 اگست ہے۔ آج ہندوستان کو آزاد ہوئے 76 سال ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کو آزاد ہوئے 76 سال ہو گئے، اور ہندوستان کی آزادی کے اندر جو کردار مسلمانوں نے نبھایا ہے وہ کسی دوسری قوم نے نہیں نبھایا۔ ہندوستان کی 200 سال کی جنگ آزادی کا عرصہ ہے۔ ہندوستان 1-2 سال کے اندر آزاد نہیں ہوا، بلکہ 200 سال کا عرصہ گزرا ہے جب ہندوستان جا کر آزاد ہوا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے برادران وطن نے ہندوستان کے لیے اپنی جان قربان نہیں کی، لیکن سب سے زیادہ جو قربانی پیش کی ہے وہ مسلمانوں نے کی ہے، اور خاص طور سے علماء کرام نے پیش کی ہیں۔ اگر مال کا نذرانہ پیش کرنا پڑا تو علماء کرام نے اپنا مال کو قربان کر دیا، اولاد کو قربان کرنا پڑا علماء کرام نے اپنی اولاد کو یتیم کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنی عزت و آبرو کو مٹا دیا۔ باوجود اس کے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے تن من دھن سے کوشش کرتے رہے۔ آپ حضرات نے تقریر کے اندر مفتی صاحب کے تعارفی کلمات کے اندر اس چیز کو سنا کہ ہندوستان کے اندر جنگ آزادی کی جو سب سے پہلی لڑائی لڑی وہ نواب سراج الدولہ نے لڑی۔ نواب سراج الدولہ 1731 سے لے کر 1757 تک انگریز سے لڑائی کرتے رہے۔ 1731 سے لے کر 1757 تک انگریز سے لڑائی کرتے رہے، اور 1757 کے اندر نواب سراج الدولہ عین جوانی کے اندر شہید ہو گئے۔ اس سے آگے تاریخ بڑھتی ہے تو 1766 کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم نے انگریز کے خلاف جہاد کیا، اور 1782 کے اندر وہ بھی انگریز کے خلاف لڑائی کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ 1799 میں میر جعفر، میر صادق اور میر معین الدین کی غداری کی وجہ سے انگریز نے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو گھیر لیا۔ اسی طرح وہی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ اس سال 225 کم سے کم 225 سال کے بعد آپ کی تلوار کی نیلامی کی جاتی ہے۔ 225 سال کے بعد آپ کی تلوار کی نیلامی کی جاتی ہے۔ آج کے دور میں آپ کی تلوار ہندوستان کی جو باہر چیزیں نیلام ہوئی ہیں سب سے زیادہ قیمت سے بکنے والی ہے۔ 143 کروڑ کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار کو فروخت کیا گیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے شاہ عبد العزیز نے یہ اعلان کیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ اب ہر مسلمان کو انگریز کے خلاف لڑائی کرنا فرض ہے۔ اس فتوے کی روشنی کے اندر 1831 کے اندر ایک جنگ آزادی پھر لڑی گئی۔ اس جنگ آزادی کے اندر اگر پنجاب کا راجہ غلط نہ کرتا
تو ہندوستان 1831 کے اندر آزاد ہو جاتا، لیکن اس کی مداخلت کی وجہ سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو جاتے ہیں بالا کوٹ کے اندر۔ تاریخ آگے بڑھتی ہے اور 1857 کی جنگ آزادی لڑی جاتی ہے۔ بہرحال اس سے آگے آپ تمام حضرات نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کیا ہوا کہ انگریز نے علماء کرام کو پھانسی پر لٹکایا، انگریز نے علماء کرام کو تندور کے اندر پکایا، انگریز نے علماء کرام کو دریاؤں کے اندر بوریوں کے اندر ڈال کے ان پہ گولیوں کا نشانہ بنایا۔ یہ تمام باتیں آپ نے بخوبی سنی ہیں، اور میں آپ تمام حضرات سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات جس طرح سعید الرحمن نے خود کوشش کی کہ میں ترانہ پیش کروں، تو اگلے پروگرام جو بھی ہمارے مدرسے کے اندر پیش کیا جائے گا، آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ کوشش کریں کہ ہم اس پروگرام کے لیے اچھی سے اچھی تیاری کریں۔